سب سے بڑا دعا مانگنے والا ہے وہ ہے جو قرآن کریم پڑھ رہا ہے۔ ہزاروں مدرسے میں لاکھوں بچے کو تہجد کے وقت میں اٹھایا جاتا ہے، بیدار کیا جاتا ہے۔ ان بچوں کے تہجد میں قرآن پڑھنے کی برکت سے، آخری رات میں، آخری پہر میں قرآن پڑھنے کی برکت سے اگلی صبح ہندوستان کے مسلمانوں کی عزت کے فیصلے کرتا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کی روزی کے فیصلے کرتا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کی بقا کے فیصلے کرتا ہے۔ اقبال کہتا ہے خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ۔ بات تو کڑوی لگے لیکن حقیقت یہی ہے۔ ان معصوم بچوں کے قرآن پڑھنے کی برکت سے اللہ ہماری عزت اور روزی کے فیصلے کرتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے جس وقت دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تھا، کچھ دن کے بعد ایک آدمی سرفرا قسم کا گنج مراد آباد پہنچا۔ اس نے کہا حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ کر کے، حضرت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، زندگی میں آگ لگ گئی، زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، میں بہت پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ حضرت نے کہا تو دیوبند سے یہاں آ گیا دعا کرانے کے لیے، ارے تیری دعا وہاں گنگوں میں قبول ہوگی، چلا جا وہاں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، بیچارہ مرتا کیا نہیں کرتا، وہاں سے دیوبند پہنچا اور اس کے بعد رخت سفر باندھ کر کے گنگو گیا۔ گنگو پہنچنے کے بعد حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو حضرت بات کرنے کو تیار نہیں ہوئے۔ خادم کی منت سماجت خسامت کی اس شخص نے، تو خادم کی منت سماجت خسامت کرنے کے بعد حضرت بڑی مشکل سے اس سے بات کرنے کے تیار ہوئے۔ اس نے کہا حضرت کماتے کماتے کنگال ہو گیا ہوں، نہ دن کو چین ہے نہ رات کو نیند ہے، وسائل ایک طرف ہے، مسائل ایک طرف ہے، دل کرتا ہے میں خودکشی کر لوں، زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی ہے، میں دعا کرانے کے لیے آیا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، سنبھالیے گا حضرت کے جملے کو۔ حضرت نے فرمایا میں کیا، رشید احمد گنگوئی کیا، پوری دنیا کے غوث قطب ابدال اولیاء اللہ یہ سارے کے سارے بھی اگر تہجد کے وقت میں تیرے حق میں دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا دے، کسی کی دعا تیرے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ مہر وہاں سے لگ گیا ہے، سیکورٹی کوڈ وہاں سے لگ گیا ہے، جب تک وہاں سے اللہ سیکورٹی کوڈ اور مہر کو ختم نہیں کرے گا کسی کی دعا تیرے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ اب اس آدمی کی آنکھ کھلی، حضرت ایسا کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا تو دیوبند کے مدرسے کا مخالف ہے، علماء کی غیبت کرتا ہے، علماء سے بغض اور نفرت رکھتا ہے۔ تو علماء، ائمہ، مفتیان کرام، محدثین، حفاظ، قراء، مدرسے کے محتمیم صاحب، مدرسے کے ذمہ داران، مدرسے کے انتظامیہ اور مدرسے سے نفرت، دشمنی، عداوت کی وجہ سے اللہ تجھ سے اتنا ناراض ہوا، اتنا ناراض ہوا، اتنا ناراض ہوا کہ اللہ نے تیری مقدر پہ مہر لگا دی ہے، سیکورٹی کوڈ لگا دیا ہے، اب تیرے حق میں کسی اللہ کے ولی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیا کرے حضرت؟ کہ اگر چاہتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے تو چلا جا دیوبند اور وہاں ہاتھ پکڑ کے پیر پکڑ کے منت سماجت خسامت کر کے مدرسے کے انتظامیہ سے، اساتذہ سے، محتمم صاحب سے معافی مانگ۔ جب یہ معاف کریں گے تب وہاں سے بھی معافی کا اعلان ہوگا، نہ دنیا میں تیری دعا کسی کی دعا تیرے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ پھر وہ بیچارہ وہاں سے لوٹ کر کے دیوبند آیا، پھر وہاں انتظامیہ، محتمم صاحب، اساتذہ ہر ایک کے سامنے میں اپنے غلطی کا احساس، اقرار اور اظہار کیا، اور اس کے بعد معافی تلافی ہوئی، تب اللہ نے اس کے حال پر رحم کیا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یقین نہیں ہوتا ہے تو گستاخ علماء، گستاخ
کی، بے ادبی کی، غیبت کی، بغض، نفرت، عداوت رکھی، اگر یقین نہیں ہوتا ہے تو مرنے کے بعد گستاخ علماء کی قبر کھول کر کے دیکھ لو، اللہ اس کے چہرہ کو کالا سیاہ بنا کر کے مرنے کے بعد اللہ اس کے چہرہ کو قبلہ سے گھما دیتا ہے۔ یقین نہیں ہوتا تو قبر کھول کر کے دیکھ لو، جس نے کسی عالم کی شان میں گستاخی کی، مدرسے کے شان میں گستاخی کی، مدرسے والوں کے خلاف رہا، مرنے کے بعد قبر میں پہنچنے کے بعد اللہ اس کے چہرہ کو کالا سیاہ بنا دیتا ہے اور قبلہ سے گھما دیتا ہے۔ اتنی خطرناک مار ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور ایک کتاب میں نے پڑھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا، آپ کی پوتی، آپ کا نواسا، آپ کی نواسی، آپ کے خاندان میں کوئی عالم بعمل، حافظ بعمل پیدا ہو، تو اس کے لیے آپ کے لیے جو ضروری شرائط ہے اس میں سے ایک بڑی شرط یہ ہے، آپ عالم علماء، ائمہ دین کے جانکاروں کی ادب کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی قدر کریں، ان کی دعائیں لیں، ان کو ہدیہ دیں اور ان کے دل کی دعائیں لیں۔ کتاب میں لکھا اگر آپ نے کسی عالم کی شان میں گستاخی کی ہے، کسی عالم کو آپ نے دکھ دیا ہے، کسی عالم سے آپ مخالفت کر رہے، کسی عالم کی مدرسے کی، آنے والے 7 پشت میں آپ کے خاندان میں کوئی عالم بعمل نہیں پیدا ہوگا۔ اسٹامپ پیپر لائیے، میں اس پر لکھ دیتا ہوں، اگر آپ بغیر توبہ کیے مر گئے تو آنے والے 7 پیڑھی میں، 7 پشت میں آپ کے خاندان میں کوئی عالم بعمل نہیں پیدا ہوگا۔ اگر بغیر معافی مانگے توبہ کی دنیا سے مر کے چلے گئے، اس گناہ کی نحوست آنے والے 7 پشتوں تک، 7 نسلوں تک اس گناہ کی نحوست چلتی ہے۔ اس لیے جو کچھ غلطی کوتاہی ہوئی آئندہ کے لیے طے کریں۔ ہم اپنے سینہ کو ہر مسلمان سے، خاص طور سے علماء، ائمہ، مدارس، محتمیم صاحب، مدارس کے انتظامیہ، ان لوگوں سے اپنے سینے کو صاف رکھے۔ میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، مولویوں کو اللہ نے ٹھیکیداری نہیں دی ہے قرآن و حدیث بچانے کی، حفاظت کرنے کی۔ ایسا نہیں کہ آپ کا کلمہ الگ ہے، مولویوں کا کلمہ الگ ہے۔ میرے بزرگوں، جتنا بڑا کلمہ آپ کا ہے، جو کلمہ آپ کا ہے وہی کلمہ مولویوں کا ہے۔ جتنے بڑے دین کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے کندھے پر ہے، اتنی بڑی حفاظت کی ذمہ داری مولویوں کے کندھے پر ہے۔ اور جتنے بڑے امتی آپ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اتنے بڑے امتی عالم علماء اور مولوی حضرات بھی ہیں۔ دعائیں دیجئے ان بیچاروں کو، احسان مانیے ان بیچاروں کا، شکر ادا کیے ان بیچاروں کا، جو بھیک مانگ کر کے، در کی ٹھوکر کھا کر کے، اور چندہ لے کر کے، عشر لے کر کے، منصرہ لے کر کے، صدقہ، فطرہ، خیرات، زکات لے کر کے، ایک ایک کے دروازے پر جا کر کے بظاہر لگتا ہے کہ جیسے کوئی فقیر کسی کے دروازے پر جا رہا ہو۔ ان ساری سب کچھ کو، کڑوی کسیلی کو برداشت کر کے اگر یہ چندہ کر کے مدرسے چلا رہے ہیں تو ان کے مدرسے چلانے کی برکت سے کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہم سب میدان محشر میں بچ جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ ثم خدا نہ خواستہ ان علماء نے اگر مدرسے چلانا چھوڑ دیا تو 30 سال کے بعد آپ کے علاقے میں ایک عالم جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا، ایک عالم نکاح پڑھانے والا نہیں ملے گا، ایک عالم مسئلہ بتانے والا نہیں ملے گا۔ اس لیے چندہ دینا آپ کی مرضی، نہیں دینا آپ کی مرضی، دل چاہے تو دیجئے، نہیں چاہے تو نہیں دیجئے، کم سے کم کام کرنے والوں کو کام کرنے دیجئے۔ راستہ نہیں بتا سکتے ہیں تو کم سے کم راستہ کو چھوڑ دیجئے، چلنے والوں کے راہ میں رکاوٹ اور روئے اور بریکر مت بنیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن گستاخوں کے صف میں آپ کا بھی نام آ جائے۔ ایک جنگل میں آگ لگ گئی، سارے درندے چرندے پرندے بھاگ گئے، ایک چھوٹا سا گوریا، ایک چھوٹا سا پرندہ بغل کے پوکھر میں، تالاب میں جا کر کے اپنے چونچ میں چنگل پانی بھر کر کے لا کر کے جلتے ہوئے جنگل پر چھوڑا، پھر جا کر کے لایا، پھر چھوڑا، پھر جا کر کے لایا، پھر چھوڑا۔ کئی دفعہ کے بعد وہ پرندہ تھک کر کے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ کسی نے پوچھا تیرے چنگل پانی سے، جنگل کی چونچ کے چنگل پانی سے جنگل کی آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا